ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اور یہ جو بجلی کے بعد ابھی یہ پیٹرول بم بھی ہم اس کو کہیں گے، اب تو یہ بم بھی چھوٹے لفظ ہو گئے ہیں. ہر 15 دن کے بعد جو ہے کہ ایک نیا بم شیل جو ہے کہ وہ عوام کی اور پھینکا جا رہا ہے. یہ پاکستان کو کس طرف معیشت کو لے کے جائیں گے یہ ساری جو انڈیکیٹر یا سٹیپس لیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے عوام جو ہیں ان کی تکالیف بڑھیں، ان کی مایوسیاں بڑھیں، وہ اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل سے مایوس ہو جائیں اور اس سے پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہوں. تو دنیا میں جو نئی صف بندی ہو رہی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اس میں امریکہ کا مقابلہ چین کے ساتھ ہے، اور جو ہے امریکہ نے بھارت کو اپنے ساتھ ملایا ہے، وہ اس کے مقابلے پہ کھڑا کرنا ہے. اور ہمارا کام صرف انہوں نے یہ سونپا ہے کہ آپ دہشت گردی کی جنگ جو اپنے ملک میں ہو رہی ہے، جو وہ خود بھی کرا رہے ہیں اور پڑوسی ملک سے بھی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ان میں نمٹے رہیں اور سخت ترین شرائط پر IMF سے قرضہ لے کے گزارا کریں. نہ آپ کو اپنے ٹیکسوں میں آمدنی بڑھانے کی ضرورت ہے، نہ اپنے اخراجات کم کرنے کی ضرورت ہے. روپے کی قدر گرنے دیں. آپ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 17 تاریخ کو نگراں کابینہ نے حلف اٹھایا تھا، 14 دن ہو گئے، کتنی میٹنگز کر رہے ہیں. مجھے یہ بتایا جائے کہ ڈالر کی قدر کو گرنے سے روکنے کے لیے انٹر بینک اور کھلی منڈی میں جو ہے گرے مارکیٹ کا جو فرق ہے اس کو کم کرنے کے لیے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کو چند ہفتوں بعد کم کرنے کے لیے، بجلی کے نرخ کم کرنے کے لیے، عوام کی تکالیف کم کرنے کے لیے کوئی ایک چھوٹا فیصلہ اگر ہوا ہو تو مجھے کوئی بتا دے کہ اور ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے 17 تاریخ سے آج جو 31 تاریخ تک کیا کام کیا ہے. کوئی آپ نے اسمگلنگ کے لیے روکنے کے لیے کوئی کارروائی کی کیا؟ سرمایہ کا جو فرار قانونی طریقے سے ہو رہا ہے اس کو روکا کیا؟ انڈائریکٹ جو غیر قانونی طریقے سے ہے اس کو روکا؟ کوئی منی چینجز کو آپ نے پکڑا، بینکوں کو پکڑا کہ آپ یہ سٹے بازی کیوں کر رہے ہیں؟ کیا چینی کی جو ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں ان کو پکڑا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، چینی کے کہاں اوپر جا رہے ہیں؟ کیا بجلی کی چوری روکنے کی کوئی کوشش کی؟ جو بلوں کی ادائیگی نہیں کر رہے ہیں ان کو پکڑا؟ جو قانون توڑ کے یہ جو 41 لاکھ آدمیوں کے اثاثے کی تفصیل حکومت کے پاس ہے، اگر وہ ان سے قانون کے مطابق عمل کریں تو شاید ہم بجلی اور پیٹرول کے نرخ کم کر سکتے تھے. یہ بات میں نے کہی، میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں. دیکھیے، ایمنسٹی اسکیم آئی تھی 2019 میں، 14 جون 2019 کو آپ اخبارات اٹھائیے، اشتہارات شائع کرائے ہیں حکومت نے کہ جناب جو اس ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کے اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے. یہ قانون ہے، جی بالکل شائع ہوا ہے. ان کو جو ہے ان کے اثاثے بھی ضبط کر لی جائیں گے، جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی اور 7 سال کے لیے آپ کو قید ہو سکتی ہے. ہم نے کہا تھا بھائی نہ کسی کو قید کریں، نہ کسی کے اثاثے ضبط کریں. آپ کے پاس جو تفصیل ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی کے 2 کروڑ روپے بینک میں پڑے ہیں، وہ چوری کے ہیں، اس نے اس پر ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس پر ٹیکس بھی نہیں دیا. تو جو آدمی ٹیکس دے رہا ہے اس کو تو FBI روز ایک خط لکھ دیتا ہے، یہ بتائیے. مجھے یہ بتایا جائے کہ قانون جب یہ موجود تھا کہ آپ ان کے اثاثے ضبط نہ کریں بلکہ ان سے وصولی کریں، اس کے لیے کوئی خط لکھا گیا؟ جواب ہے نہیں. کیا نگراں حکومت نے کوئی کارروائی کی؟ نہیں. پچھلی حکومت نے کی؟ نہیں. قانون توڑ کے آپ نگراں حکومت اور پچھلی حکومت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور بجلی پیٹرول کے نرخ بڑھائے، روپے کی قدر گرنے دی. اگر یہ کارنامہ ہے تو پھر تو اس کو احتساب کی ضرورت ہے، اس لیے کہ صرف عوام کی تکالیف میرے ذہن میں نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب احتساب کون کرے گا؟ احتساب قانون کو تو ہم نے بدل کر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اثاثے تھے ان کو ضبط کریں یا جرمانہ کریں. ہم نے تو قانون بدل کے یہ کہہ دیا کہ 50 کروڑ تک جو کرپشن ہوگی آپ نیب احتساب نہیں کرے گا. اور ہم نے تو اربوں روپے کے کیسز جو ہیں کہ وہ پتہ ہی نہیں چلا کدھر کے کدھر چلے گئے، اور ابھی عدالتوں کے اندر سماعت چل رہی ہے کہ اچھا جی قانون رہنا چاہیے نہیں رہنا چاہیے. تو ہم تو اس کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ اربوں خربوں روپے بنائیں، کروڑوں دے کر پھر جان نکل کے. آپ مجھے موقع دیں. جی میں تو بات کر رہا ہوں، میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں. یہ نیب کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. وہ اختیارات دیے گئے تھے FBI کو جو آج بھی موجود ہے. دوبارہ کہہ رہا ہوں، نہیں، میں کلچر کی مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ہم لیکن ہم کلچر کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں. میں تو آپ کو لیگل پوزیشن بتا رہا ہوں کہ آپ 14 جون 2019 کو FBI نے اشتہار شائع کرائے تھے کہ جن لوگوں کے ناجائز اثاثے ہیں قانون کے تحت ہم انہیں ضبطگی کا اختیار ہے اور ہم کریں گے. 41 لاکھ آدمیوں کی فہرست ان کے پاس ہے جن کے ناجائز اثاثوں کی فہرست ان کے پاس ہے. FBI بے تحاشا خطوط لکھ رہا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمانداری سے ٹیکس دیا ہوا ہے، ان سے تفصیلات مانگی جا رہی ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ نگراں حکومت کو کس نے روکا تھا؟ پچھلی حکومت کو آپ چھوڑ دیں کہ بجائے اس کے کہ وہ
وہ جو ہے 17 تاریخ سے 14 دن انہوں نے ضائع کر دیے. اگر یہ پہلے دن سے ایف بی آر میں سے کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ نوٹسز ایشو کریں, ایک آدمی کو پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں بٹھا دیں, سینئر آدمی کو, وہ ایف بی آر کے ساتھ کہا کہ جی آپ کے 41 لاکھ آدمیوں میں سے کتنے کے نوٹسز آج آپ نے دے دیے, کتنوں کو آپ نے قومی بچت کو لکھا. کہ بھائی دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بغیر بجلی کے نرخ کم نہیں ہوں گے, نہ پیٹرول کے نرخ کم ہوں گے. آپ اگر یہ نہیں کرتے, ریٹس آپ نے 2 دفعہ بڑھا دیے, روپے کی قدر آپ نے گرا دی, کھلی منڈی میں ریٹ بڑھ گیا, روپے کی قدر مزید گرنے والی ہے. تو آپ سوال جب یہ کر رہے ہیں کہ جو اختیارات آپ کے پاس ہیں, جو ایف بی آر کے پاس ہیں, جس کا نیب سے تعلق نہیں ہے, ہم اس کو بیچ میں کیوں لائیں, وہ ایک الگ ایشو ہے. میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں نگراں وزیر خزانہ سے اور نگراں کابینہ سے اور نگراں وزیر خزانہ سے اور وزیر اعظم سے, آپ اس قانون سے انحراف کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے آئی ایم ایف کو یہ درخواست بھیجی کہ جناب ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم کم آمدنی والوں سے تھوڑی سی مہلت, تھوڑا سا ان کو بجلی کے نرخوں میں فائدہ پہنچا دیں, کوئی اقساط کر دیں. ان کے آگے تو آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں اور اپنے چوروں کے ہاتھ اپنے ہاتھ نہیں ہاتھ